بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مباشرت کرنا کس نے اور کیسے سکھایا؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آداب مباشرت یعنی زوجین کے ملاپ کے طریقے سکھائیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو یہ آداب سکھائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے پہلی مرتبہ اس عمل کا تجربہ ہونے پر پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ پھر اس عمل کی فطری لذت اور سکون کے باعث انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یہ عمل بار بار کیا جائے۔ ناظرین، کتاب حدیث صحیح بخاری کی بعض شروحات اور تاریخی روایات کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، جاؤ حضرت آدم کے پاس اور انہیں حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے کا حکم دو اور مباشرت کے آداب بھی سکھاؤ۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے، جماع ازدواجی ملاپ کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے کیا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے اس پہلے ملاپ کی تفصیلات جاننے کے لیے اس مضمون کو آخر تک ضرور سنیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مباشرت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے، جبکہ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کو اس عمل کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کھانا پینا انسان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں تو ہمارا جسم اور صحت زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہ پائیں گے۔ بالکل اسی طرح کھانے پینے کے بعد میاں بیوی کی خانگی ملاقات یعنی مباشرت بھی ایک نہایت ضروری اور فطری عمل ہے۔ اس خاص ملاقات کو مباشرت، جماع یا میاں بیوی کا تنہائی میں محبت بھرا وقت گزارنا کہتے ہیں۔ اسے جو بھی مناسب نام دیا جائے درست ہے۔ جب آپ شرعی حدود میں رہتے ہوئے یہ صحبت قائم کرتے ہیں تو آپ کو دلی سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے اور انسان اپنی ذات میں متوازن رہتا ہے۔ میاں بیوی کے ملاپ کے دوران جسم سے ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو دونوں کی خوشی اور ذہنی سکون کا باعث بنتے ہیں۔ جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو ان کے درمیان اتحاد، الفت اور محبت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یوں نسل انسانی کا آغاز ہوا، جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرما کر کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر تخلیق فرمایا۔ اس وقت جنت میں ان کی جنس یعنی انسان کا کوئی دوسرا فرد موجود نہ تھا جس کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام انسیت حاصل کرتے۔ چنانچہ وہ اپنے دل میں سوچا کرتے تھے، کاش میرا بھی کوئی ہم جنس انسان ہوتا تاکہ میں اس سے دل بہلاتا اور انسیت حاصل کرتا۔ اللہ رب العزت خوب جانتے تھے جو کچھ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں چل رہا تھا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ وہ حضرت حوا سے سکون حاصل کر سکیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے پایا تو سوال کیا، تم کون ہو؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا، میں عورت ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کیوں پیدا فرمایا؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ میرے قرب سے سکون حاصل کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکی کو ایک خاص معنی میں مسکین قرار دیا ہے، کیونکہ ان کا کوئی لائف پارٹنر یعنی سکون کا باعث نہیں ہوتا۔
لہذا جوان اولاد کی جلد شادی کر دینی چاہیے تاکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قرب سے پاکیزہ سکون پا سکیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت کے اندر خوشی خوشی رہتے تھے اور وہاں نہایت پرعیش زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مخصوص درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا۔ ناظرین، بعض روایات میں اس واقعے کو اس طرح بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر اکیلے تھے تو ان کا کوئی مونس و غمخوار نہ تھا، چنانچہ ان کے دل میں یہ چاہت ابھری کہ کاش ان کی جنس سے کوئی اور بھی ہوتا جس سے وہ تسکین حاصل کرتے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ یہ یاد رہے کہ یہ کائنات میں پہلی نیند تھی جو بنی آدم پر طاری ہوئی۔ اسی نیند کے دوران اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے سامنے ایک ایسی خاتون کو دیکھا جو شکل و صورت میں ان ہی جیسی انسان تھی اور حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو وہ سب کچھ جان گئے کہ یہ کیوں اور کس وجہ سے پیدا کی گئی ہیں اور ان کا نام کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پہلے ہی تمام اشیاء کا علم یعنی تمام چیزوں کے نام سکھا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئے اور انہیں سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد فرشتوں نے پوچھا، آپ کے سامنے جو یہ مخلوق موجود ہے یہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ عورت ہے۔ فرشتوں نے دوسرا سوال کیا، اس عورت کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان کا نام حوا ہے۔ فرشتوں نے پھر پوچھا، ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، کیونکہ انہیں ایک زندہ حی یعنی انسان سے پیدا کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے ان کا نام حوا رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور مباشرت کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے قربت اختیار کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس عمل سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے فطری مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے آدم، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اسے میرے ساتھ اور کیجیے۔ تاہم علماء حدیث کے مطابق اس مخصوص مکالمے کی کوئی مستند سند موجود نہیں ہے۔ مستند تاریخی و مذہبی روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ممنوعہ پھل کھانے کے واقعے کے بعد زمین پر اتارا گیا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے طویل عرصے تک جدا رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی اس اجتہادی خطا پر بہت زیادہ روتے اور غم زدہ رہتے تھے۔ ان کے رونے کی شدت کو دیکھ کر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سفارش کی، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں توبہ کا طریقہ الہام فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور نام مبارک سے دعا کریں۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، جاؤ آدم سے کہہ دو کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر آ کر انہیں یہ مژدہ سنایا اور پھر انہیں مکہ مکرمہ لے کر آئے۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو نصب کیا جو ان کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات میدان عرفات میں کروائی گئی۔ اس طویل دوری، وقت گزرنے اور دنیا کے سخت حالات کے تجربات کی وجہ سے دونوں کے ظاہر میں کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔
جس کی بنا پر وہ ابتداءً ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا۔ میدان عرفات میں ملاقات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اکٹھے رہنے لگے، لیکن چونکہ جنت میں انہیں قربت سے روک دیا گیا تھا اور وہاں نسل کا سلسلہ شروع نہیں ہونا تھا، اس لیے وہ زمین پر آنے کے بعد بھی شروع میں الگ الگ سویا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، جاؤ اور حضرت آدم کو حکم دو کہ وہ حضرت حوا سے زوجیت کا تعلق قائم کریں اور انہیں آداب مباشرت بھی سکھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لا کر انہیں اپنی اہلیہ کے قریب جانے کا الہی حکم پہنچایا، انہیں اس کے ضروری آداب سکھائے اور طریقہ بتایا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی ہدایت کے مطابق عمل کیا۔ جب وہ فارغ ہو کر واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے انہیں بہت اچھا تسکین کا باعث پایا۔ اس حدیث یا روایت کے بارے میں علماء کرام اور محدثین نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اس کی سند تکنیکی طور پر کمزور یا منکر ہے، کیونکہ اس کے راویوں پر محدثین نے جرح کی ہے۔ تاہم تاریخی اور تخلیقی تسلسل کے اعتبار سے یہ بات طے ہے کہ اس کے بعد ہی حضرت حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کی باقاعدہ ابتدا ہوئی۔ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو تقریباً 20 حمل ٹھہرے اور ہر حمل سے جڑواں بچے یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے۔ اسی طرح ان کے ہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور یوں نسل انسانی پھیلتی اور پھولتی ہوئی آج ہم تک پہنچ گئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ محترم قارئین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر یہ معلومات اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔